ایک لڑکی میرے کلینک پر آئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ بیمار تھی۔ میں نے اس کا چیک اپ کیا۔ یقین جانے کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بہت پیاری اور نیلی سی آنکھیں تھیں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا، لیکن میں خاموش رہا اور اس کا علاج جاری رہا، اور اللہ کے شکر سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی تو میں نے بہت ہمت کر کے اسے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، پر میں جوان تھا اور نادان بھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی نیلی سی آنکھیں، گندمی سا رنگ، وہ مسکرائے تو اس کے گال پر ڈمپل پڑتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی اور وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ کا فون ضرور آئے گا۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے آہستہ سے بولی، میں حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے اس کی یہ بات مذاق میں ٹال دی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بھی وہ بات بدل دی اور کہا کہ چھوڑے نا ڈاکٹر صاحب، جہاں بھی رہتی ہوں آپ بتائیں کہ آپ نے مجھ سے میرا نمبر کیوں لیا اور مجھے اس وقت کال کیوں کی؟ تو پھر میں نے اس سے مسکرا کر پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا پیارا بنایا ہے؟ آپ بہت پیاری ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ بولی کہ ڈاکٹر صاحب، پیارے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش کہ میرے نصیب بھی پیارے ہوتے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ آپ کے نصیب کو کیا ہوا ہے؟ یہ بات سنتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ لڑکی کافی دیر خاموش رہی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بولی کہ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ مجھ سے بولی کہ ڈاکٹر صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ کا عشق کہاں تک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کب، کہاں، کس وقت ملنے آنا ہے۔ وہ بالکل سیدھی سادھی اور ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ میں نے جہاں تک اسے نوٹ کیا، وہ لڑکی بالکل مدعے کی بات کرتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو یہ بات سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ بات بڑھائی اور اس بات کو ٹال دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ وہ بولی کہ بس 2 چھوٹی بہنیں اور ایک میری امی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ اتنے میں اذان ہوئی اور اس کے نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں۔ جب تک وہ نماز پڑھنے گئی، میرے دل و دماغ میں
وہ لڑکی اور اس کی وہ سیدھی سیدھی باتیں گھومنے لگ گئیں. ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکی اندر ہی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے. کسی نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے, ورنہ وہ ایسے سیدھے سیدھے جواب نہ دیتی. خیر, بہرحال جو بھی تھا, وہ مجھ سے رات میں نہیں, صرف اور صرف دن میں بات کیا کرتی تھی. میں نے اسے بہت بار کہا کہ آپ مجھ سے رات میں بات کیا کرو. پھر وہ مجھے جواب دیتی کہ میری رات دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے اور میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں, اس لیے میں آپ سے رات کو بات نہیں کر سکتی. خیر, ہماری بات کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا اور ایسے ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا. پتہ نہیں وہ مجھے کیوں اچھی لگنے لگ گئی تھی. وہ بالکل سادہ لڑکی تھی اور اس کی اسی سادگی پر میں قربان ہو گیا. میں نے اس سے شادی کا ارادہ کر رکھا تھا. میں اس سے پیار سے زیادہ اس کی بہت عزت کرتا تھا. وہ بہت نیک اور 5 وقت کی نمازی لڑکی تھی. صرف اسی لڑکی کی وجہ سے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا. اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا. وہ کھانے کے وقت مجھ سے پیار سے پوچھتی کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے. میں اگر کھانے سے لیٹ ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی تھی.